جی سامعین، ہم حاضر ہیں اس معلوماتی پروگرام کے ساتھ جس میں ہم ڈاکٹر بشپ ایمینول آفتاب صاحب کو خوش آمدید کہتے ہیں، اور جناب آپ کو بھی خوش آمدید کہتے ہیں۔ تو بشپ صاحب، ہم آپ کو بہت خوش آمدید کے ساتھ ساتھ سلام بھی عرض کرتے ہیں۔ کیسے ہیں آپ؟ بہت شکریہ جی، آپ نے مجھے پھر سے موقع دیا کہ آپ کے ساتھ مل کر کچھ خاص باتوں کو دوسروں کے ساتھ بھی بانٹ سکوں۔ تو میں شکر گزار ہوں اپنے خداوند کا جس نے مجھے سلامت رکھا اور آپ کو بھی موقع دیا کہ ہم سب مل کر اس پروگرام کو جاری رکھ سکیں۔ تو میں اس بات کے لیے اپنی خوش نصیبی سمجھتا ہوں۔ بہت شکریہ بشپ صاحب، اور ہم اپنی خوش نصیبی سمجھتے ہیں کہ خداوند نے آپ کو ہم سے ملوایا اور ہم آپ سے خداوند کے کلام کے بارے میں سیکھتے اور سنتے ہیں۔ تو جناب آج ہم سنیں گے کرسمس فادر کے بارے میں۔ کیوں بشپ صاحب؟ یہ آپ کے ذہن میں آ گیا کہ ہم کرسمس بابا کے تعلق سے بات کریں۔ بالکل، میں بلکہ سوال بھی کرنا چاہتی ہوں کہ کرسمس فادر یا کرسمس بابا انہیں کیوں کہا جاتا ہے؟ اصل میں یہ جو بابا ہے نا، بابا یا فادر تو ہے نا انگریزی کا لفظ فادر، ہاں جی، اور حقیقت میں جو بابا ہے اس کا مطلب بھی فادر ہی ہے۔ تو فادر اس کو کہتے ہیں کہ جو کیئر کرتا ہے، جو سنبھالتا ہے، جس میں بڑی برداشت ہوتی ہے، اور جو گود میں لیتا ہے۔ گود میں لینے کا مطلب ہوتا ہے کہ آپ کا بھار اٹھائے۔ صحیح۔ تو اس لیے اس بزرگ کو کرسمس بابا کہ کرسمس کے دنوں میں، بڑے دن میں جو ولادت مسیح ہے اس موقع پر یہ نمایاں ہوتا ہے، اور اس کے اس نمایاں حالت میں وہ بہت لوگوں کا بھار اٹھاتا ہے، خاص طور پہ بچوں کا، اور اس وجہ سے اس کو کہا جاتا ہے کہ کرسمس بابا، کیونکہ کرسمس کے دنوں میں ہی لوگوں کا بھار اٹھاتا ہے، اور یہ چاہتا ہے کہ جو اکیلے لوگ ہیں، تنہا ہیں، مایوس ہیں، غریب ہیں، ان کو بھی اٹھایا جائے۔ صحیح۔ کہ ان کے پاس کوئی کھانے کو چیز نہیں ہے، تو یہ کوشش کرتا ہے، کیونکہ آپ نے دیکھا ہوگا اس کے جو میں نے لفظ بھار کہا ہے، تو وہ آپ نے دیکھا ہوگا اس کے پاس ایک بڑا تھیلا بھی ہوتا ہے، ایک بوری ہوتی ہے۔ ہاں جی، میں پوچھنے ہی والی تھی آپ سے کہ وہ تھیلے میں کیا ہوتا ہے؟ وہی بھار ہے۔ اچھا، وہی بھار ہے کہ وہ اس کے اندر، اس کے دل میں اتنا پیار ہوتا ہے، اتنی فکر ہوتی ہے کہ ان بچوں کو دیکھا جائے، ان فیملیز کو دیکھا جائے جن کے پاس کھانے کے لیے نہیں ہے، جن بچوں کے پاؤں میں جوتی نہیں ہے، جن کے تن پہ کپڑا نہیں ہے۔ تو یہ کوشش کرتا ہے کہ کچھ نہ کچھ ان تک پہنچایا جائے۔ تو اس لیے اس کو کہا جاتا ہے کرسمس بابا۔ پورا سال تو جو ان کے پیرنٹس ہیں، جو ان کے فادر ہیں، وہ کرتے ہیں، لیکن کرسمس کا، اس کو ہم دوسرے لفظوں میں یہ بھی کہتے ہیں کرسمس بابا یا کرسمس فادر۔ ہاں جی۔ اچھا، میرے ذہن میں ایک اور بات آ رہی تھی کہ آپ نے کہا کہ یہ کرسمس فادر ہے کیونکہ یہ بھار اٹھاتے ہیں ان لوگوں کا جو واقعی ضرورت مند ہوتے ہیں کسی بھی طرح سے، لیکن یہ ایک شخص تو نہیں ہے، یہ تو مختلف اشخاص ایسا کرتے ہیں، روپ وہ لیتے ہیں۔ آپ بات کر رہی ہیں تو میرے رونگٹے کھڑے ہو رہے ہیں کہ کاش کے سارے ہی ایسے ہو جائیں۔ واہ! کیونکہ یہ ایک ماڈل ہے، یہ رول ماڈل ہے جی، اور وہ کرسمس فادر ہے۔ کرسمس مدر بھی ہونی چاہیے، بالکل، کہ جو ڈیزرو کرتے ہیں لوگ، جن کو ضرورت ہے، ان کے لیے کوئی میدان میں آ جائے۔ کیونکہ جو کرسمس فادر ہے، آپ نے دیکھا ہوگا یا سنا ہوگا کئی دفعہ، عید پہ یا خاص تہوار پہ باپ اپنے لیے کچھ نہیں لیتا اور وہ بچوں کو لے دیتا ہے۔ بالکل ایسا ہی ہوتا ہے، یہ ہے بھار اٹھانا۔ بالکل۔ اور اگر ماں بھی بن جائے، کرسمس مدر بھی بن جائے، تو اس میں اور اچھا لگے کہ کچھ عورتیں بھی ایسی آ جائیں فرنٹ پہ۔ یہ کوئی ایک علاقہ ہم نہیں کہہ سکتے، بے شک یہ شروع میں یہ 7 کلیسیاں تھی جو ایشیا کوچک میں تھی، ترکی میں تھی، تو وہاں کا ایک بشپ تھا، اچھا، اور وہ چرچ چلاتا تھا، اچھا، چرچز میں وہ پیغام دیتا تھا۔ لیکن وہ پیغام دیتا تھا، پیغام کا مطلب ہوتا ہے کہ اپنی کامیابی کو دیکھنے کے لیے فکر مندی کرنا یا فکر میں رہنا یہ ضروری نہیں ہے۔ بہتر ہے کہ اپنی قوم کو دیکھا جائے، اپنے لوگوں کو دیکھا جائے، جیسے یہ کرسمس فادر کی بات ہے۔ جیسے میں اس بات کے بارے میں فکر مند ہوں کہ خداوند کرے کہ اب ہماری کرسمس مدر بھی ہوں،
اگر مدر ٹریزا کو ہم اتنی عزت دیتے ہیں کہ وہ ایک بزرگ عورت تھی جو بہت ڈیزرو، جو ضرورت مند بچے تھے ان کی مدد کرتی تھی، ڈیزرو لوگوں کی، ضرورت مند لوگوں کی مدد کرتی تھی، تو کیا وہ ایک ہی تھی؟ میں کہتا ہوں ہر محلے میں، ہر ایریا میں مدر ٹریزا ہو، اور ہر ایریا میں کرسمس، جیسے آپ نے کہا کہ وہ تو کئی ہیں، تو اصل میں کئی نہیں ہیں، وہ رول ہے جو کئی لوگ پلے کرتے ہیں. بالکل، تو یہ بات ہے. اچھا بشپ صاحب، ایک اور سوال میرے دماغ میں آ رہا ہے کہ کیا یہ پتہ نہ چلے کہ وہ کون ہے، اس وجہ سے یہ وہ روپ انہوں نے بنایا ہوتا ہے کہ موٹا سا پیٹ، لمبی سی سفید داڑھی، یا کوئی اور وجہ ہے؟ اس میں ایک خوبصورتی ہے، بہت ہی خوبصورتی ہے. کپڑے بھی ایک جیسے ہوتے ہیں. بوڑھا ہے، ہاں جی، لیکن وہ بیٹھا نہیں ہے گھر میں. بالکل، یہ ایک پازیٹیو بات ہے. ورنہ وہ ہوتا نا، میں موٹا ہو گیا ہوں، میں چل نہیں سکتا، میں کیا کروں، لیکن وہ ایسا ہونے کے باوجود نکلا ہوا باہر، وہ اس کے باوجود لوگوں کی خبر لے رہا ہے. اصل میں یہ رول ہے. یہ دوسروں کو تھیوزسٹ بھی کرتا ہے، دوسروں کو انکرج بھی کرتا ہے کہ اپنی کمزوری کو دیکھ کر اپنی کمزوری میں بیٹھے نہ رہو، بلکہ باہر نکلو اور ان کو دیکھو جو آپ سے زیادہ کمزور ہیں، جن کے تن پہ کپڑے نہیں ہیں، جن کے پاؤں میں جوتی نہیں ہے، جن کے معدے میں، جن کے پیٹ میں ایک ٹکڑا روٹی کا نہیں ہے، تو جاؤ جا کے ان کی مدد کرو. یہ اصل میں یہ بات ہے. اصل میں یہی کرسمس بھی ہے، یہی کرسمس ہے. ہاں جی، یہی عید ہے، یہی عید ہے. حقیقت میں عید کہتے کس کو ہے؟ عید کہتے ہی ہیں جب اندر سے جوش ہو دوسروں کو لے کے چلنے کا. تو یہ ہے عید، یہ ہے کرسمس، یہ ہے خوشی، یہ ہے کرسمس فادر، کرسمس بابا. بالکل صحیح. اور خوشی ہوتی بھی وہی ہے جو دوسروں کے ساتھ منائی جائے. اکیلا انسان کبھی بھی خوشی نہیں منا سکتا، اس کے لیے لوگ چاہیے، اور لوگ چاہیے. اور اس میں یہ نہیں کہ میں ہی ہوں، مجھے ہی کرنا ہے. اس وجہ سے دیکھو، آپ انڈیا میں دیکھو، پاکستان میں، یورپ میں، مختلف ممالک میں، تو یہ بشپ تھا. تو یہ ٹائم آ گیا، دوسرے لفظوں میں اس کو اور سادہ کر لو، یہ معلم تھا. تو اس عالم، معلم، پاسٹر، بشپ جتنے ہیں وہ اپنے مومر پہ بیٹھتے ہیں، اپنی کرسی پہ بیٹھتے ہیں. وہ صرف کہتے ہیں، کرتے نہیں ہیں. یہ ایک مثال بھی ہے لوگوں کے لیے کہ کرو. بالکل. اور آج کا فیشن بن چکا ہے، ایک طریقہ رویہ بن چکا ہے کہ جتنے مولانا ہیں، جتنے معلم ہیں، جتنے پاسٹر ہیں، جتنے پریسٹ ہیں، وہ لیتے ہیں، دیتے نہیں ہیں. تو یہ بھی ایک ایگزامپل ہے کہ دیکھو، وہ صرف بشپ نہیں تھا ترکی میں. یہ پہلی 7 کلیسیا جو تھی، جو مسیحیت کا آغاز ہوا ہے، مسیحیت کی جو ابتدا ہے، جو شروعات ہے، وہ ترکی سے ہوئی ہے. اچھا. تو بعد میں یہ ترکی جو ہے، یہ ترک لوگ جو ہیں، یہ بدلے ہیں. پہلے وہ مسیحیت کا گڑھ تھا، اور اس ایریا کا یہ سب سے جو خاص و خاص، جس کو آرچ بشپ کہا جاتا ہے، وہ یہی تھا. اس لیے اس کا نام نہیں دیا. نام لے سکتے ہیں، لیکن نام اس لیے نہیں دیتے کہ جو رول ہے، جو کردار ہے، کردار کو دکھایا جائے، نہ کہ نام کو. بالکل یہ بات ہے. اچھا. تو کچھ لوگوں نے یہ سوال، جب ہم نے پچھلے پروگرام میں اس کا ذکر کیا تھا، تو ایک تو لوگوں نے یہ سوال پوچھا کہ اس تھیلے میں کیا ہوتا ہے، مطلب جب انہوں نے یہ روپ لیا ہوتا ہے تو اس تھیلے میں کیا رکھا ہوتا ہے؟ تھیلے میں صحیح، اس میں کپڑے ہوتے ہیں، اس میں جوتیاں ہوتی ہیں، اس میں کچھ کھانے پینے کی چیزیں ہوتی ہیں. بڑی معیاری نہیں. بات یہ ہے، بھوکے کو کچھ اس کے ٹیسٹ نہیں ہوتا. بھوکے کا، بھوکے کو صرف اس آگ بجھانی ہے. تو اس میں نئے کپڑے نہیں ہوتے، نئے جوتے نہیں ہوتے. جوتے ہوتے ہیں جیسے آپ کے گھر میں بھی ہوں گے، ایکسٹرا بچوں کے جوتے پڑے ہوئے ہیں، کپڑے ایکسٹرا پڑے ہوتے ہیں. تو جو آپ نے رکھے ہوئے ہیں سال بھر، تو یہ سردی کے موسم میں اگر ان بچوں کو دیے جائیں جن کے تن پہ کپڑا نہیں ہے، جن کے پاؤں میں جوتی نہیں ہے، تو یہ اس کے تھیلے میں، اس کی بوری میں لوگوں کا سمجھ لو کہ کوڑا اور اس کا فکر. بالکل. وہ لوگوں کے گھروں سے کوڑا اٹھاتا ہے، اتری ہوئی چیزیں، کوئی نئی، کوئی ناپ میں چھوٹی، وہ لے کے تو ڈھونڈتا پھرتا ہے کہ کس بچے کے پاؤں میں جوتی نہیں ہے. واہ، یہ بات ہے. واہ.
اچھا بشپ صاحب، ہم نے دیکھا ہے کہ کرسمس بابا کا جو ساکس ہوتا ہے وہ بھی لوگوں نے اپنے گھروں میں کئیوں نے کرسمس پہ اس کو ہینگ کیا ہوتا ہے ڈیکوریٹ کرنے کے لیے، وہ اس کی کوئی خاص وجہ؟ یہ ایک تھوڑی سی ایک مزاح کی بھی بات ہے کہ کہا جاتا ہے کہ ایک وقت میں وہ دیتے چیزیں لوگوں کو بانٹ رہے تھے. اچھا. تو ایک جراب رہ گئی. اچھا. تو انہوں نے کہا کہ میرے پاس تو یہی رہ گیا. تو وہ کوئی بچہ تھا تو اس نے کہا مجھے یہی دے دو. تو انہوں نے اسی جراب میں کچھ نہ کچھ کھانے پینے کی چیزیں، کچھ اور چیزیں ڈال دی. اور اس بچے نے وہی جراب لے کے وہ جا رہا تھا تو وہاں پہ وہ جراب گری ہوئی تھی. اچھا. تو جب اس نے وہ اٹھائی تو 2 ہو گئی. تو جب 2 جرابیں رہ گئی تو اب جوتی نہیں تھی. صحیح. تو اس کے پیچھے یہ پیغام ہے کہ آپ کو جو ملتا ہے وہ لے لو. صحیح. خوشی کے ساتھ. تو آپ کی ضرورت بوقت ضرورت پوری ہو جائے تو یہی سب سے بڑی بات ہے. جی بشپ صاحب، یہ کتنی خوبصورت باتیں ہیں جو ہم نے کرسمس فادر کے بارے میں سنی. شاید ہم نے ایسا کبھی سوچا نہ ہو. اس بارے میں ہم دیکھتے ہیں کرسمس بابا کو، اور آج کے دور میں جو لوگ کرسمس بابا کا رول ادا کر رہے ہیں، روپ لے رہے ہیں، وہ اس طرح کی ڈریسنگ کر کے، اس طرح کا بن کے، تو وہ آج جو یہ کام کر رہے ہیں تو ہمیں چاہیے کہ ہم انہیں سراہیں. اچھی بات ہے جو رول کر رہا ہے نا، ہاں جی، جو رول پلے کر رہا ہے اس کو ہمیں ضرور اپریشیٹ کرنا بالکل کرنا چاہیے. اور حقیقت میں جو ہمارے ممالک ہیں، انڈیا، پاکستان، جس کو ہم دوسرے لفظوں میں یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ تھرڈ ورلڈ کنٹری، نیپال ہو گیا، افغانستان ہو گیا، اس میں یہ دینے کا، بھار اٹھانے کا کوئی خیال ہی نہیں ہے، کوئی رویہ نہیں ہے. ہر کوئی بندہ، اب دیکھو نا، لے لو تو وہ کہتا میرا بھار اٹھاؤ. وہ یہ چاہتے ہیں کہ کوئی ان کا بھار اٹھائے، وہ نہیں کسی کا اٹھانا چاہتے. بالکل صحیح. وہ جب اگر چھوٹے ہیں تو وہ کہہ دیتے جی میں بچہ ہوں. اگر کوئی بڑے ہیں تو وہ کہتا ہے جی میں بزرگ ہوں. اگر کوئی جوان ہے تو وہ کہتا ہے جی میں خود بیزی ہوں. تو حقیقت میں رول کون سا ادا کیا جا رہا ہے؟ بھار اٹھانے کا، فادر بننے کا، مدر بننے کا. جب ہم حقیقت میں قوم کی ماں بنتے ہیں، جب حقیقت میں قوم کا باپ بنتے ہیں، تو وہی کرسمس بابا ہے اور وہی کرائسٹ کا رول ہے. کیونکہ کرائسٹ نے بھار اٹھایا تھا، اس لیے وہ کرسمس بابا ہے کہ کرائسٹ کی طرح کا بھار اٹھانے والا. بالکل صحیح. جی سامعین، کیسا لگا آپ کو؟ جی ہاں جی، مجھے معلوم ہے آپ کو بہت اچھا لگا، لیکن اس کا اندازہ ہمیں آپ کے خطوں سے بھی ہوگا. تو اب تو ہمیں اجازت لینی پڑے گی کیونکہ ہمارے پروگرام کا وقت بھی ختم ہوا جاتا ہے. تو بشپ صاحب، ہم بہت شکریہ ادا کرتے ہیں کہ آپ پھر آئے، تشریف لائے اور ہمیں اتنی ساری باتیں آ کر بتائیں. ہمیں بہت کچھ سیکھنے کو ملا. خداوند آپ کو بہت برکت دے اور اسی طرح استعمال کرتا رہے. خدا حافظ کہتے ہیں. بہت شکریہ جی. میری طرف سے بھی آپ سب کو دعائے خیر. جیتے رہیں، خوش رہیں، پھر ملیں گے. شکریہ.